نیازی صاحب نے بے درگاہ کے بارے میں باتیں کی ہیں، دوسرے بھی میرے بھائیوں نے اور کچھ حیدر رضوی صاحب نے بھی شک و شبے والی باتیں کی ہیں۔ میں درگاہ سے میں نے ہوں، ملاکنڈ سے میں نے ہوں، چاہیے تھا کہ مجھے پہلے موقع دیا جاتا تو جو حقائق وہاں کے بارے میں ہیں تو شاید اس طرح کی ڈسکشنز کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ یہ جو ڈسکشن جاری ہے، میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سیاست کی بیٹ بھی نہ چڑھایا جائے، اس سے ڈیبیٹ بھی نہ بنایا جائے کہ کوئی ایک طرف سے بات کرے کوئی دوسری طرف سے۔ یہ حقائق کو جاننے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے صوبہ سرحد اور قبائل میں عوام مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور اب ہمارے فوجی جوان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں، وہاں بھی ایف سی کے لوگ مر رہے تھے۔ اس کا حل نکالنا ہے۔ یہ پورے ملک کا ایک جرگہ ہے، ایک اسمبلی ہے، اس میں سیاسی معاملات کی بنیاد پر ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، وہ باتیں کی جائیں جو حقائق ہیں اور مسائل کے حل تک پہنچا جائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، باجوڑ میں ایک مدرسے میں بمباری ہوئی، اس میں 82 طلبہ شہید ہوئے۔ سحری کے وقت واقعہ ہوا، وہ شوال کے 6 روزے جو روگ لگتے ہیں اسی کے لیے سحری کر رہے تھے، اور اس میں حفاظ کرام تھے۔ ایک گھر کے اس میں 5 بچے شامل ہیں۔ میں حیران ہوں کہ خودکشی کے لیے کوئی اپنے گھر سے 5 بیٹوں کو نہیں بھیجتا۔ اس طرح کے حالات کو گڈمٹ نہ کیا جائے۔ پھر درگاہ میں واقعہ ہوا، 8 دن بعد درگاہ میں واقعہ ہوا 8:30 بجے صبح۔ میں ملاکنڈ میں تھا، آدھا گھنٹے بعد میں وہاں درگاہ میں پہنچا قلعہ میں، اور وہاں 42-35 جوان موقع پر شہید ہوئے تھے، 11 جو ہے بعد میں زخمی اسپتال میں ہم گئے۔ وہاں کے لوگوں نے خون دیا، اپنی اپنی گاڑیوں میں زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا۔ جوان وہاں کھڑے تھے کہ اگر خون کی ضرورت، خدمت کی ضرورت ہو، اس کے لیے حاضر تھے۔ سارے درگاہی اور تحصیل کے لوگ درگاہ کے جامع مسجد میں جمع ہوئے، اور نماز ظہر کے بعد ایک بہت بڑی دعائیہ وہاں تقریب ہوئی، لوگوں نے دعا کی۔ میں حیران ہوں ان دونوں واقعات کو ایک دوسرے کے خلاف نہ پیش کیا جائے کہ درگاہ کا واقعہ باجوڑ کے واقعے کا رد عمل، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہ دونوں واقعے ہمارے پالیسی کا رد عمل ہیں جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اپنے قوم اور اپنے فوج کو آپس میں نہ لڑایا جائے۔ ہم جتنے باجوڑ کے مدرسے کے طالب علموں کے اوپر خفا ہیں اور غمگین ہیں، اتنے ہی ہم پاک فوج کے جوانوں کے اوپر خفا اور غمگین ہیں۔ میں یہ بھی بتاؤں کہ اگر باجوڑ میں ایک گھر کے 5 بچے شہید ہوئے ہیں تو درگاہ کے واقعے میں رجڑ کا جلیل بھی شہید ہوا ہے کہ جس کے 9 بہنیں ہیں اور وہ 1 بھائی ہے، اور وہ شوق کرتا تھا کہ میں اس ملک کی خدمت کروں، میں دین کی خدمت کروں، میں ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو رکھنے والے فوج میں شامل ہو جاؤں اور دنیا میں پاکستان اور اسلام کا نام روشن کروں۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں امریکی پالیسی کے بیٹ چھڑوں گا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بش کا حکم چلتا ہے۔ وہ تو پاک آرمی میں شامل ہوا تھا، وہ امریکی میرین میں شامل نہیں ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، باجوڑ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، یہ بات بالکل غلط کی ہے ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی نے کہ 1 میل کے فاصلے پر کوئی گھر نہیں ہے، 500 فٹ کے فاصلے پر وہاں مکانات ہیں، وہاں محلہ ہے، وہاں مسجد ہیں، لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، آپ میری بات پر بھی یقین نہ کریں، کوئی 15-20 پارلیمنٹیرینز کا ایک وفد بنائیں، ہم اکٹھے جائیں، وہ مدرسہ بھی دے کے اپنے ساتھ فیتا بھی لے آئیں کہ ہم گھر ناپتے کہ کتنے فاصلے پر ہے۔ بی بی سی کہتا ہے کہ وہ مدرسہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹریننگ کرے، وہ اتنا مدرسہ ہے، اس میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ غلط بات نہ کی جائے، ہمیں مجرم کہیں، ہمارے خلاف جو بات کرنا وہ کر لیں، لیکن غلط بات نہ کرے کہ یہ دہشت گرد تھے۔ قرآن کے حافظ دہشت گرد نہیں تھے، وہ قرآن سیکھنے، ایک بندے نے 15 سپارے یاد کیے ہیں، کسی نے 10 یاد کیے ہیں، کسی نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اب یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ دہشت گرد ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حملہ سرے سے پاکستانی افواج نے کیا ہی نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں۔
پاکستان کی آرمی یہ حملہ کر ہی نہیں سکتی. کوئی ایمان رکھنے والا بندہ مدرسے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. یہ تو امریکہ نے حملہ کیا، ڈماڈورا میں بھی کیا، اسے 1 سال پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا. اس نے حملہ کیا، پھر دیکھیں ہم مشکل میں پھنس گئے. ہم کیا کریں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امریکہ نے حملہ کیا ہے تو پھر بین الاقوامی قوانین کے تحت ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں پوچھنا ہے، ہمیں جنگ کرنا ہے اپنے بچوں کے خون کا. یہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے یہ آسان ترکیب تھی. میجر شوکت سلطان بھی بات کرتا ہے تو اپنی ضمیر کے اوپر بوجھ اور وہ بات کرتا ہے. محمد علی درانی صاحب بھی بات کرتا ہے تو اس کی ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے اور یہ بات کرتا ہے. اس لیے یہ بات کرتا ہے کہ اس کے جو ریپرکشن سے اگر یہ ہم مان لے سرکاری طور پر کہ یہ حملہ امریکہ نے کیا تھا تو پھر اس کے جو جواب دینا ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. اس لیے آسان بات یہ ہے کہ ہم یہ خود اپنے سر کے اوپر لے لیں تو بس معاملہ چند دنوں میں رفع دفع ہو جائے گا. پارلیمنٹ میں لوگ تقریریں کریں گے، ہم کی کمیشن بٹھائیں گے اور 2-3 مہینے نہیں، یہ ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں ان 80 شہداء کا جنازہ جو ہے وہ صوبہ سرحد کے سینئر منسٹر سراج الحق صاحب نے ادا کی ہے. انہوں نے وہاں اپنے وزارت سے استعفیٰ کا اعلان کیا ہے. اس کے اوپر پہلے سے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اس کو استعفیٰ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. بہرحال جب ان کے سامنے 80 جنازے پڑے تھے اور لوگوں نے مطالبہ کیا، ماحول ایسا تھا، اس نے استعفیٰ دیا. ہارون رشید جو یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے بھی وہاں اعلان کر دیا ہے کہ میں نے قومی اسمبلی کی ممبری سے استعفیٰ دے دیا. میں آپ کو بتاؤں جب اس نے 30 اور 40 ہزار افراد کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کبھی وہ اس حال کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ورنہ باجوڑ میں نہیں جائے گا. یہ ناممکن ہے کہ پورے قوم کے سامنے اس نے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ اب خاموش ہو جائے یا آپ اس کو موقع نہ دے. نہیں، اس نے اب استعفیٰ دینا ہے تب اپنے گھر جا سکتا ہے ورنہ وہ اپنے علاقے میں جا ہی نہیں سکتا. وہ استعفیٰ دے گا، وہ استعفیٰ دے گا. منیر اور افضل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ سرکاری بینچوں سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ سرکار اور غیر سرکار کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، اس ملک کی بات ہے. مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ قاف اور گورنمنٹ کے اکثر ارکان اس پالیسی پر نالان، مجھے پتا ہے، ہم نے لوگوں نے بتایا ہے. پاک آرمی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس پالیسی پر ناخوش ہیں کہ کیا کریں. بس یہ جس کی لاٹھی اس کے بینس والا معاملہ ہے. پوری دنیا میں امریکہ کی بادشاہی ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں. اس لیے ان کے ہاں میں کب تک ہم ہاں میں لاتے رہیں گے. ویسے بھی ہم مر رہے ہیں جی، ہمارے اوپر تو حملے ہو رہے ہیں. اگر پاکستانی جہاز سے مرتے تو امریکی جہاز سے مرے تو اچھا ہے نا. تھوڑا سا آدمی غیرت کا ایران کے ساتھ کس نے کیا؟ حزب اللہ نے جواب دیا. 5000 نوجوان تھے، گھروں سے نکلے، بندوقوں کے ساتھ تھے، انہوں نے امریکہ کو شکست دی، اسرائیل کو شکست دی. ذرا حوصلہ بحال کریں. میں اپنے فوری جرنیل صاحب سے بھی کہتا ہوں گورنمنٹ کے لوگوں سے اس کو ریوائز کریں اس پالیسی کو. مجھے پتا ہے آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جس کے اوپر آپ خود جانا نہیں چاہتے تو نہ جائیں ایسے راستے پر. ساری پالیسی کو ریوائز کریں. یہ وانا میں جناب ڈپٹی اسپیکر معاہدہ ہوا، گورنر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ گورنمنٹ کا بندہ ہے، ٹھیک کام کو ہم ٹھیک کہتے ہیں. اس نے وہاں معاہدہ کیا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس نے باجوڑ میں معاہدہ کرنا چاہا، 2 دن بعد دستخط ہو رہے تھے. اس نے 9 بندوں کو رہا کیا عید کی رات. وہ بندہ جو مارا گیا لیاقت، وہ عید کی رات اس کو رہا کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کرنا ہے. اب ہم یہاں ڈیبیٹ کرنا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر، لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب کا بیان آیا کہ ہم نے لیاقت کو مار دیا ہے، فقیر محمد کو بھی ماریں گے. تو ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ ڈسکشن پھر کس لیے ہو رہی ہے جب آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، تو پھر یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مار دیا غلط کیا، آئندہ کسی کو نہ ماریں. یہ مار داڑ کی سیاست ختم کریں، بات کریں. اپنے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی. یہ 80 بچے جو مر گئے، میں ڈپٹی اسپیکر آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں جس بندے کے 5 بچے مرے ہیں تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ سوچ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ جس کے 5 بندے بیٹے مر جائیں وہ زندگی میں کیا کرے گا؟ وہ زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ یہ میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں. میرا کوئی ایک بچہ خدا نہ خواستہ قتل کر دے گا، میں 100 سال بعد بھی اس کا حساب لوں گا، اس کا بدلہ لوں گا. پٹھانوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال بعد کسی نے بدلہ لیا تو کہتے کہ آپ نے جلدی کی ہے. 100 سال بعد اپنے 200 سال بعد لیتے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ باجوڑ کا درگاہ کا ریلیٹ کر دوں، لیکن اس کے بعد خودکشی میں اضافہ ہوگا.
آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ تو اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ اور کم ہو جائیں، یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ کم ہو جائے. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، میں MNA ہوں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم شیعہ سنی کی فسادات کے بھی خلاف ہیں، ہم مسجدوں اور امام بارگاہوں میں جو خودکش ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہیں. ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو آپ نے کیا کہ بمباریاں کر کے آپ مزید اس آگ کو پھیلا رہے ہیں. یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے بیٹھیں، کوئی سنجیدہ غور کرے. جناب اسپیکر، ہم ملائزم کی بھی خلاف ہیں. میں یہ بھی عرض کر دوں، ملائزم کیا ہوتا ہے؟ ملائزم نامی کوئی چیز اسلام میں تو نہیں ہے. ہاں، ہم اسلام چاہتے ہیں بس. یہ نہ ملا کی ہے، نہ مسٹر کی ہے، نہ خان کی ہے، نہ غریب کس کی بھی نہیں ہے، اور وہ ہم سب کی ہے. یہ ملک اسلام کے. میں 3 باتیں کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر. اسلام ہم سب کا ہے. آپ امریکہ سے ڈکٹیشن نہ لیں، نہ حدود آرڈیننس پہ لیں، نہ پالیسیوں پہ لے، نہ اپنے لوگوں کو مارنے مدرسوں پر لے. یہ مدرسے تو 200 سال سے بری صغیر میں ہیں، کسی نے خودکش حملہ نہیں کیا. خودکش کا حملہ تو 10 سال ہوئے کہ شروع ہوا ہے پوری دنیا میں. فلسطین میں ہوا ہے، عراق میں ہوا ہے. علماء کرام بیٹھتے ہیں، فتویٰ نہیں دے سکتے حلال ہے کہ حرام ہے خودکش. پتہ نہیں اسلام کے اندر تو اس کا تصور نہیں تھا. جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ خودکش حملہ تب لوگ کرتے ہیں جب سارے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے. یہ پہلے وہ کہتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا. میں بھی اس کی بات کہتا ہوں کہ جناب جنرل صاحب جو بات آپ نے کی تھی وہ ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم بھی ہوتی ہے، یہ جنرل صاحب کی بات ہے، میں اپنی بھی نہیں کر رہا ہوں. ایک ٹیررزم عوام کی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ہوتی ہے. اسٹیٹ کی ٹیررزم یہ ہوتی ہے جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے، لوگوں کو مت. یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ کشمیر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ یہ مجاہدین ہیں، یہ ٹریننگ کر رہے ہیں، لہذا ہمیں حق ہے کہ ہم ان کے اوپر بمباری کریں. یہ کام ہم بھی کریں، پاکستان بھی کریں. تو انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جناب اسپیکر مائنڈ اپ کریں پلیز. یہ آخری بات میں صاحب بہت وقت ہو گیا. آپ نے اچھا ٹھیک ہے. ملاکنڈ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ ایک بندہ آیا اور وہ ایک ایسی پریمیسز میں جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی اور جہاں آرمی کا ٹریننگ کیمپ تھا، وہ کیوں اس طرح آزادی سے چلا گیا اور اندر چلا گیا اور دماغ، اس کا بھی کوئی سیکیورٹی ہونا چاہیے. یہ میں بتاؤں، ملاکنڈ ایجنسی میں لیویز جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں. 1300 لیوی کہیں انگریزوں کے زمانے سے تھے تو اب بھی ہیں. ان کو بڑھائیں. میں نے گورنر صاحب سے ملاقات کی ہے 2 مہینے پہلے. ان کو یہ ساری چیزیں پہلے سے بتائی تھی کہ ملاکنڈ میں امن و امان کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے، پورے ملک میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہاں پر آپ کو پتا ہے ملاکنڈ لیویز کو 3000 تنخواہ ملتی ہے. 3000 کے تنخواہ میں اپنے آپ کو وہ اڑا دے؟ نہیں اڑا سکتے. 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ اس کے اوپر بھی بیٹھیں ان کی تنخواہوں کا بھی اضافہ کریں، ان کو وہ اکوپمنٹس دے دیں. وائرلیس ان کے پاس نہیں ہے، گاڑی ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں امن و امان قائم کریں. امن و امان تب قائم، اس کے لیے میں یہ اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے امن و امان قائم کرنے ہم کریں گے، لیکن امریکہ کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت